السلام علیکم میرے محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اللہ سے کہ آپ سب کو بخیر و عافیت اور اپنے حفظ و امان میں فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خون بہا ادا کرنے میں مدد لینے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس دیہاتی نے کہا، نہ آپ نے احسان کیا اور نہ اچھا سلوک کیا۔ کچھ مسلمانوں کو اس بات پر غصہ آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر اسے مارنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ رک جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے گھر پہنچے تو اس دیہاتی کو گھر بلا کر فرمایا، تم ہمارے پاس کچھ لینے آئے تھے، ہم نے تم کو وہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ دیا جس پر تم نے کچھ نازیبا بات کہہ دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کچھ اور دیا اور اس سے پوچھا، اب تو میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس دیہاتی نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے پاس آئے تھے اور تم نے مانگا، ہم نے تمہیں کچھ دیا، لیکن تم نے اس پر نامناسب بات کہہ دی جس کی وجہ سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تمہارے اوپر غصہ آ گیا، لہٰذا اب تم ان کے سامنے وہ بات کہہ دینا جو تم نے اب میرے سامنے کہی ہے تاکہ ان کا غصہ جاتا رہے۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ جب وہ دیہاتی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ مانگا تھا جس پر ہم نے اسے کچھ دیا تھا، لیکن اس پر اس نے نامناسب بات کہی تھی۔ اب ہم نے اسے گھر بلا کر کچھ اور دیا ہے جس پر اس نے کہا ہے کہ اب وہ راضی ہو گیا ہے۔ کیوں اے دیہاتی، بات ایسے ہی ہے نا؟ اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک اونٹنی تھی جو بدک گئی، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اس سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگی۔ اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اسے پکڑ لوں گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی کی طرف چل پڑا اور زمین پر کھڑا ہوا کھجور کا بیکار خوشہ لے کر اسے بلاتا رہا یہاں تک کہ وہ آ گئی اور مان گئی۔ آخر اس نے اس پر کجاوا کسا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے جو بات کہی تھی، اس پر اگر میں تمہاری بات مان کر اسے سزا دے دیتا تو یہ دوزخ میں داخل ہو جاتا۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کسی نے کوئی بات کی، سمجھی نہیں، تھوڑا ٹائم نہیں دیا اور ساتھ ہی کیا کیا، اس کے اوپر بولنا شروع ہو گئے، غصہ اتارنا شروع ہو گئے، اس سے وہ اور زیادہ پیچھے ہو جاتا ہے دین سے۔ تو کسی کو اللہ سے جب ہم نے جوڑنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، سامنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی نفسیات کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بغیر سمجھے سوچے چل پڑے، چڑھائی کر دی، تو یہ چیز کیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو سامنے والے کو پہلے سوچیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، اس کی وہ ڈیمانڈ پوری کریں اور پھر دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ وہ ان پڑھ ہے، اس کو علم نہیں ہے، ہمیں تو علم ہے، وہ نہیں جانتا، ہم تو جانتے ہیں نا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنے والے نہیں بننا ہے۔ کسی نے کوئی غلط بات کر دی تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ وہ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے، وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ دین والوں سے بات نہیں کرتا جی، کہ نہیں دین والے نا غصہ کر لیتے ہیں، برداشت ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ شو ہی نہیں کرنے دیتے، بتانے نہیں دیتے، یہ چیز غلط ہے۔ اسی کے پوائنٹ سے اس کو سمجھائیں کہ اس نے کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تحمل، بردباری، ہمبل پرسنالٹی بننا ہے ہم نے، انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے۔ تھینک یو۔